بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تار کیے ہوئے ہوں گے، دلوں کو روشن کیے ہوئے ہوں گے اور روح کو قرب الہی سے سرشار کیے ہوئے ہوں گے۔ ہم اس وقت ماہ ذو الحج کے بابرکت اور روحانی مہینے سے گزر رہے ہیں، ایک ایسا مہینہ جس میں رب تعالیٰ کی خاص رحمتیں، برکتیں اور مغفرتیں نازل ہوتی ہیں، اور اس مہینے کا سب سے انمول دن وہ دن جس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں، وہ دن جس کو تقدیر بدلنے والا دن کہا گیا ہے، وہ دن جس کا نام ہے یوم عرفہ، 9 ذی الحج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ کا روزہ پچھلے 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ سبحان اللہ! کیا آپ تصور کر سکتے ہیں، 1 دن کا روزہ اور بدلے میں 2 سالہ مغفرت، نہ صرف پچھلے سال کے گناہ بلکہ آئندہ سال کے بھی۔ یہ دن ایسا ہے جس دن اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اپنے بندوں پر فخر فرماتا ہے، فرشتوں کے سامنے ان کے گناہوں کی مغفرت کا اعلان کرتا ہے اور فرماتا ہے، میرے بندے میرے پاس بکھرے بالوں، گرد آلودہ چہروں کے ساتھ آئے ہیں، گواہ رہو میں نے ان سب کو بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ! محترم بھائیوں اور بہنوں، جب 8 ذی الحج کی مغرب کی اذان ہو جائے تو 9 ذی الحج کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس رات کو ضائع نہ کیجیے، یہ رات تقدیر کو بدلنے والی رات ہے۔ آئیں جانتے ہیں ایک خاص عمل جو یقیناً رب کو راضی کرنے والا عمل ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نفل تہجد پڑھیں، اس نیت سے کہ یا اللہ آج کی رات تو اپنی رحمتوں کے دروازے کھول رہا ہے، میں تیری رضا کے لیے یہ نفل پڑھتا ہوں۔ نوافل کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، وہ درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ پڑھیں، آخر میں پھر سے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اس کے بعد اپنے رب کے حضور ہاتھ پھیلائیں، دل کو صاف رکھیں، رو رو کر عاجزی سے پہلے توبہ کی دعا مانگیں، پھر جو حاجت ہو، جو پریشانی ہو، جو رکاوٹ ہو اپنے رب سے مانگے۔ آپ یقین کیجئے یہ رات وہ رات ہے جب مانگنے والوں کو خالی نہیں لٹایا جاتا۔ ناظرین اکرام، اگر آپ صحت مند ہیں، مسافر نہیں ہیں، تو یہ روزہ ہر صورت میں رکھیں۔ یہ روزہ صرف ایک عمل نہیں، یہ اللہ کے قرب کا ایک وسیلہ ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، یوم عرفہ کا روزہ پچھلے اور اگلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا یہ روزہ ایسا ہے جیسے بندہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور شہادت پا جائے۔ استغفار جتنا زیادہ ممکن ہو تسبیح پکڑ لے اور پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سورۃ اخلاص 100 مرتبہ، یہ عمل دل کو نور سے بھر دے گا۔ صدقہ خیرات کریں، اس دن صدقہ دینا بلاؤں کو دور کرتا ہے، دعاؤں کو قبولیت بخشتا ہے اور رزق میں وسعت لاتا ہے۔ اگر ممکن ہو تو راشن، کپڑے، پانی یا نقد رقم کسی مستحق کو ضرور دیں۔ یاد رکھیں، ذو الحج کے ان ابتدائی 10 دنوں میں ایک مسلمان اسلام کے 5 ستونوں پر عمل کر رہا ہوتا ہے۔ توحید، کلمہ، نماز باقاعدہ ادا کرنا، روزہ، یوم عرفہ کا، زکوٰۃ، صدقہ دینا، حج ادا کیا جا رہا ہوتا ہے، تو ایک مسلمان اس مہینے میں مکمل مسلمان بن جاتا ہے۔ اللہ کو ایسے مسلمان بہت محبوب ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آپ اس رات اپنے پورے گھر والوں کو ساتھ بٹھائیں، نوافل پڑھیں، درود پڑھیں، استغفار کریں، تسبیح کریں اور اجتماعی دعا کریں۔ خاص طور پر یہ دعا کریں، اے اللہ مجھے یوم عرفہ کے دن دوزخ سے آزاد کیے گئے لوگوں میں شامل فرما۔ تو یہ دن معمولی دن نہیں ہے، یہ بخشش کا دن ہے، دعا کی قبولیت کا دن ہے، تقدیر کے بدلنے کا دن ہے۔ اس دن کو ضائع نہ کیجیے، اپنی تقدیر بدل لیجیے۔ اللہ آپ کی دعائیں قبول فرمائے۔
آپ کو سلامت رکھے، دین اور دنیا میں کامیاب کرے اور ہمیں ان بندوں میں شامل کرے جن پر وہ راضی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، صدقہ جاریہ ہوگا۔ درود مائی لائف یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور بیل بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔